بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ سے دی تھی۔ آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے اس غار میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے۔ آپ جب داخل ہوئے تو غار کی جو کنڈیشن آپ دیکھ رہے ہیں، خدا سے جی کے اکبر کا اللہ کا پیارا نبی کا پیارا المختصر یہ جو غار، آپ غار کے منہ پہ جو یہ شگاف دیکھ رہے ہیں، پیارا بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ سے جی کے اکبر کا بیاں پوچھتا ہوں کیا بعد از انبیاء بالتحقیق تمام امت کے بعد اس شخص کا مقام ہے؟ وہ بھی جانتا تھا جان بچانا فرض ہے، وہ بھی جانتا تھا جان بچانا فرض ہے۔ امام کیا کہہ گئے، کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جا تو جا۔ تو جیسے وہ آئے نا، اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے مکری نے اس منہ پہ جالا بون دیا اور کبوتری نے یہاں پر انڈے دے دیے۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ سے جی کے اکبر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بڑی چاہتوں سے ہے اس در کو پایا، تمام سفر طے کرنے کے بعد اس مقام پر پہنچے جہاں پر پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر تھے۔ ناظرین، اس غار کے اندر اس وقت ہم موجود ہیں جس غار میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری تھی۔ آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے اس غار میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے۔ آپ جب داخل ہوئے تو غار کی جو کنڈیشن آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، ہمارے کیمرہ مین آپ کو دکھا رہے ہیں، بالکل یہ نئی جگہ تھی، ایک نیا مکان تھا، نیا گھر تھا جہاں رہنا تھا۔ ظاہر ہے کہ جب اس طرح کا کوئی ایسا مقام ہو جہاں پر اسٹے کرنا ہو تو ظاہر ہے انسان تھوڑا کیئرفل تو ہوگا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فکر لاحق تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس غار میں ایک سونی سی بلی بھی ہے، یہ بھی آ چکی ہے، بلی بھی دکھاتے ہیں آپ کو، اور جب سے ہم ہیں یہاں پر تب سے ہمارے ساتھ ہے، اور ہم نے ارادہ کیا ہے کہ اس بلی کو ہم نیچے لے کے جائیں گے، اس کو کھلائیں گے پلائیں گے۔ تو آئیے ہم اس طرف بڑھتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب غار میں آئے، اپنا چادر پھاڑ پھاڑ کے آپ نے اس غار کے اندر جو سوراخ ہے نا، ان سوراخوں کو بند کرنا شروع کر دیا۔ کیوں کہ آپ کو یہ فکر لاحق تھی کہ ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سوئے ہیں تو کوئی موذی جانور نکل آئے اور حضور کو تکلیف پہنچے، کیونکہ دیکھو رات کا سفر تھا، حضور پنجوں کے بل پہ چل کے آئے تھے، حضور کے قدم نازنین سوج گیا تھا، حضور کے قدموں سے خون آ رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا تو کیا عرض کرتے ہیں، آقا ایسا کریں آپ میرے کندھے پہ آ جائیں، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہاں تھوڑا سا آپ کی توجہ میں دلانا چاہتا ہوں کہ کیا مقام ہے اور کیا رتبہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہی سوال تو فتح مکہ کے وقت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے کیا تھا۔ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کریں آپ میرے کندھے پر آ جائیں اور اس بت کو توڑ دیں، کیونکہ بہت سارے بت تھے بیت اللہ کے اندر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دشت مبارک سے جو حضور کے دشت مبارک میں جو چھڑی تھی، اس چھڑی سے بتوں کو گرا رہے تھے۔ ایک بہت بڑا بت تھا جہاں بظاہر حضور کا ہاتھ پہنچ نہیں رہا تھا۔ اس پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کریں آپ میرے کندھے پہ آ جائیں اور اس کو توڑ دیں۔ پتہ حضور نے کیا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا اے علی، تم نبوت کا بھار برداشت نہیں کر سکتے، علی ایسا کر تو میرے کندھے پہ آ جا۔ لیکن یہاں وہ بات حضور نے ارشاد نہیں فرمائی کہ تم نبوت کا بھار نہیں برداشت کر سکتے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ میرے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد جو خلیفہ اول مقرر کیا جائے گا میرا یار ابو بکر صدیق ہوگا،
اور ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول آپ بنائے گئے اور اتنی بڑی ذمہ داری آپ کے کندھے پر آئی، صحابہ کرام کو لے کے چلنا، اور دنیا کے کئی ملکوں میں جہاں اسلام نہیں پھیلا تھا ان ملکوں کے اندر اسلام کا پیغام پہنچانا۔ پھر کئی ایسے مشرکین تھے، یہود و نصارہ تھے جو اسلام کو صف ہستی سے مٹانے کی پلاننگ کرتے تھے۔ پھر انہی کے دور میں مسیلمہ کذاب کا آنا، نبوت کا دعویٰ کر دینا، اور یہ خاتون تھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، خیر بعد میں اسلام لے کر آئی۔ زکوٰۃ کا انکار کر دینا، اس طرح کے کئی فتنوں نے ان کے زمانے میں سر اٹھایا اور سب سے مقابلہ آپ کرتے رہے ہیں۔ یہ تھوڑی ذمہ داری نہیں تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت کے منصب پر آپ بیٹھے ہیں، یہ بہت بڑا کارنامہ تھا اور آپ نے انجام دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب عرضی لگائی تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پہ تشریف لے آئے۔ ابھی ہم پہاڑ پہ جب ہم چڑھ رہے تھے، جب پستی سے بلندی کی طرف آ رہے تھے تو ہم نے دل میں سوچا کہ مولا کیا شان ہے مصطفیٰ کریم کے یار ابو بکر صدیق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیسے حضور کو کندھے پہ لے کے چڑھے ہوں گے کہ اس پہاڑ پہ تو یعنی اپنا وجود لے کے چلنا ہی مشکل ہوتا ہے کہ انسان پستی سے بلندی کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو ظاہر تھکن بھی ہے، زور بھی لگتا ہے، جوڑوں پر بھی زور لگتا ہے، پیاس کو بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ پیاس لگ رہی ہے، پانی کہاں سے ملے گا۔ جو پانی لے کر آئے ہوتے ہیں ان کی تو خیر ہے، جو ساتھ میں نہیں لے کر آئے تو بیچارے وہ پیاس سے پریشان ہوتے ہیں، مزید یہ پریشانی۔ تو پتہ یہ چلا کہ پستی سے بلندی کی طرف چڑھتے ہوئے انسان کا اپنا وجود ہی لے کے چلنا مشکل ہوتا ہے، تو وہ کیسی گھڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسا وقت ہوگا جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر لے کر اس پہاڑ پر آئے ہوں گے۔ المختصر یہ جو غار کے منہ پہ جو یہ شگاف دیکھ رہے ہیں، بیاں ہو کس زبان سے، یہ اسکرین پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے، یہ وہ غار کا منہ ہے جس غار کے منہ پہ مشرکین مکہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ جناب یہ غار کے منہ پر ہم آ چکے ہیں اور یہاں یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی تھی، حضور تشریف فرما تھے۔ یہاں مشرکین مکہ اس غار کے منہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو جیسے وہ آئے نا، اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے مکری نے اس منہ پہ جالا بون دیا اور کبوتری نے یہاں پر انڈے دے دیے، یا اس طرف دیے ہوں گے، اس طرف یا درمیانے حصے میں کبوتری نے انڈے دے دیے۔ اچھا اب ایسا کیوں ہوا کہ مکری نے جالا بونا، کبوتری نے انڈے دیے؟ اس کے پیچھے جو لاجک ہے وہ یہ ہے کہ اہل عرب کا کانسیپٹ یہ تھا، عرب میں رہنے والے لوگ یہ جانتے تھے کہ جہاں مکری کا جالا ہوگا، جہاں کبوتری کے انڈے ہوں گے، وہاں انسان نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مکری نے جالا بونا، کبوتری نے انڈے دے دیے۔ یہ اندر نہیں گئے کہ یہاں پر حضور نہیں ہوں گے، یہاں پر ہوتے تو جالا ٹوٹ جاتا یا انڈے گر جاتے، یا کبوتری انڈے نہیں دی ہوتی یہاں پر، باہر کے وہ کھڑے تھے۔ اور یہاں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر ان کے گھٹنوں پہ پڑی۔ ابھی ہم اندر بیٹھے تھے، تو اندر سے جب آپ بیٹھیں گے، اسکرین پہ آپ کو ہم دکھا رہے ہوں گے، اندر سے جب آپ بیٹھیں گے اور غار کے منہ پہ کوئی شخص آ کے کھڑا ہو جائے تو اس کا یہ گھٹنے سے نیچے والا حصہ نا، وہ آج بھی اندر سے بیٹھنے والا دیکھ سکتا ہے۔ اور جب تھوڑا سا وہ جھک جائے نا، یہاں پہ جو کھڑا ہوگا باہر، وہ تھوڑا سا جھک جائے تو اندر کون ہے وہ دیکھ لے گا۔ یہی کنڈیشن اس وقت تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن اتنے قریب آ چکے ہیں، اگر وہ اپنے قدموں کو دیکھے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبرا مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر ایسا سکینہ، اطمینان نازل ہوا کہ آپ کے دل سے خوف جاتا رہا۔ شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو، کیوں دشمنوں گرد غار پھرتے ہیں۔
3 دن کا یہ سلسلہ رہا ہے، 3 راتیں گزارنے کے بعد ربیع الاول کا مہینہ تھا اور پہلی تاریخ تھی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ سے نیچے آئے اور سفر مدینہ جاری ہوا۔ اگلا اسٹے کہاں ہوا؟